from New York, Late Night Show with Spike Siddiqui. Assalamu alaikum. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Welcome to the show. صاحبوں، ہمارے صدر جناب ڈونلڈ ٹرمپ کا مزاج بھی بڑا انوکھا مزاج ہے. وہ بہت ہی منفرد انوکھے انسان ہیں. بار بار وہ اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ میں نے بھارت اور پاکستان کے درمیان میں ہونے والی ایٹمی جنگ کو رکوا دیا. اور یہ بات وہ ایک دفعہ نہیں، کئی 3-4 دفعہ کہہ چکے ہیں. اور اس مرتبہ تو کمال کر دیا صدر صاحب نے. صدر صاحب نے باقاعدہ تعداد بھی بتا دی. انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ پاکستان نے بھارت کے 5 جیٹ جو ہے وہ گرا دیے تھے. اور ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اگر میں یہ جنگ نہ رکواتا تو پاکستان ابھی اور ان کو دوڑا کے لٹا کے مارتا. تو وہ یہ کریڈٹ لیتے ہیں. شاید وہ اس وجہ سے لیتے ہیں کہ ان کو نوبل پرائز کے لیے نامینیٹ کیا جائے. ہو سکتا ہے ان کے ذہن میں یہ بات ہو، یا ہو سکتا ہے وہ خالصتاً چھیڑ خانی کرتے ہوں مودی صاحب کے ساتھ. وہ مودی صاحب کو شاید یہ بھی بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو ہر جگہ آ کر آپ اپنی پاپولیشن کی بڑی نمبرز کی وجہ سے اپنا زوم دکھانے کی کوشش کرتے ہیں اور ہم سے بات منوانے کی کوشش کرتے ہیں. یاد رکھیے، آپ کتنے بھی بڑے ہو جائیں لیکن آپ نیچے ہی رہیں گے. تو وہ ان کی ذہنی شاید یہ ان سے جنگ چلتی ہے. کیونکہ پردھان منتری بھی جب جاتے ہیں، ایک تو پردھان منتری نے اور وہ جو ہیں وہ وزیر خارجہ شنکر جے کشن، انہوں نے اور ساری یہ جو اوپر کے جتنے لوگ ہیں کرتا دھرتا ہندوستان کے، انہوں نے اپنے ذہنوں میں ایک بات بٹھا لی ہے کہ اپنے آپ کو خود امریکہ جیسا میں پاورفل محسوس کرنے لگے کہ وی آر دا مائٹ، وی آر دا پاور، وی آر دا پیپل. بھائی ٹھیک ہے، آپ کی تعداد بہت ہے آپ کے ملک میں، ٹھیک ہے نا، لیکن یہ بھی تو دیکھو ابھی بھی غربت جو ہے 50% سے زیادہ ہے. ٹھیک ہے نا، ابھی بھی آپ قرضے پہ زندہ رہتے، قرضے ہی لیتے ہیں نا، آج بھی قرض دار ہیں آپ. وہ سب نہیں، انہوں نے کچھ ایکسپورٹ بڑھانے کے بعد ذہنوں میں اپنے یہ بٹھا لیا کہ وی آر دا مائٹ. تو ایسا ہے نہیں. ایسا ایک حد تک ہے لیکن اتنا زیادہ نہیں جتنا زیادہ آپ اپنے آپ کو سمجھنے لگے. کسی بھی فورم میں جاتے ہیں تو پردھان جی بڑے اکڑتے ہوئے جاتے ہیں چوڑی دار پاجامہ پہن کے کہ ابھی پوری دنیا کو تاراج کر دیں گے. مہاراج ایسا نہیں ہے، آپ حقیقت پسند بن جائیے. اچھا، اب یہ دیکھیے کہ مودی کو یہ وہ میسج دیتے ہیں کہ جو کوارڈ کا پلیٹ فارم ہو یا کوئی بھی انٹرنیشنل فورم ہو، وہاں پہ آپ ذرا احتیاط برتیے اور ہم نے آپ کی جنگ رکوائی ہے، آپ کو پٹنے سے بچوایا ہے. وہ یہ کہتے ہیں ہم نے تمہیں تمہاری مرمت ہونے سے بچوا لیا. یہی بات ہے نا جو وہ بار بار کہتے ہیں کہ ایٹمی جنگ ہونے سے رکوا دیا اور میرے ایک فون کال نے یہ کر دیا. ٹھیک ہے، یہ سارے فیکٹ ہیں کہ ایسا ہوا ہے. اب مودی جی جو ہیں وہ اس بات کو سمجھ نہیں رہے ہیں. ابھی تک ان کو وار فیور ہے. ابھی تک ان کے اندر ابھی بھی وہ ایک تڑپ ہے کہ میں کسی طرح سے ایک بار پاکستان کو جیر کر لوں. دیکھیے، پاکستان کو جیر کرنا آسان کام نہیں ہے پردھان جی. اچھا، اب ان کے بیانات دیکھیے، یہ کتنا ہندوستان کا مذاق اڑوائیں گے. ایک دن بہت بڑے جلسے سے خطاب فرما رہے تھے اور کہہ رہے تھے ایسا متی سمجھو میری رگوں میں خون نہیں، گرم سندور بہہ رہا ہے. دیکھو پردھان جی، آپ سمجھیے، ان کو کوئی سمجھائے. پردھان جی، سندور جو ہے وہ بلڈ فلو کرتا ہے، سندور تھوڑی بہہ سکتا ہے. اور پھر سندور گرم نہیں ہوتا، سندور ٹھنڈا ہوتا ہے جو ماتھے پہ لگایا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور اگر سندور بہہ جائے تو یہ بدشگونی کے الفاظ آپ کیوں کہتے ہیں؟ انہوں نے آپ کا سندور بہا دیا ہے 5 طیارے گرا کے. آپ ان کا ایک جیٹ نہیں گرا سکے، انہوں نے آپ کے 5 گرا دیے. آپ کے پاس دنیا کے سب سے بہترین رافیل
S-400 کا وہ ڈیفنس سسٹم، ساری چیزیں پوری ویسٹ کی ٹیکنالوجی لے کر 80 جہازوں سے اڑان بھری آپ نے، اور انہوں نے ہر طرف سے آپ کو مارا ہے. اس کو ریئلائز کیجئے. ہر لمحے یہی ضد لگا رکھی ہے کہ ہم انہیں مٹی میں ملا کے دم لیں گے. بھائی مٹی میں چھوڑ دیجئے یہ باتیں اور اس حقیقت کو پہچانیے کہ آپ ایک بڑا ملک ہیں. اپنی رسپانسبلٹی لیجئے، پاکستان کو ایک چھوٹے بھائی کی حیثیت سے ٹریٹ کیجئے. دیکھیے بیانات، ساری سازشیں ایک طرف، جب تک آپ اپنا ذہن نہیں بدلیں گے امن کی طرف، جب تک امن نہیں ہوگا، یہ بے چینی آپ نے دونوں ملکوں کے درمیان میں پیدا کر رکھی ہے. میں سمجھتا ہوں دونوں ملک کے عوام جو ہیں ان کے دل ایسے خراب نہیں ہیں جتنا انہوں نے خراب کیے ہیں. یہ ان کی پارٹی جب سے آئی ہے، اور ہندوتوا اور یہ سارے لوگ جو ہیں بی جے پی، انہوں نے وہ مار پٹائی میں. اچھا آپ ان کو تو مار لیتے ہیں جن کے پاس نہ قانون ان کی رکھوالی کرتا ہے، نہ ان کے پاس کوئی اسلحہ ہے، وہ کمزور ہیں بیچارے وہاں کے مسلمان ہر لحاظ سے. ان کو تو آپ پوری پولیس لاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، فورس، اور پھر مارتے ہیں. پاکستان کے ساتھ آپ ایسا نہیں کر سکتے. آپ نے جب بھی کیا ہے تو دیکھیے اس کا کیا انجام ہوا ہے. شرمندگی ہوئی ہے. اب اگر آپ دوبارہ کوشش کریں گے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مختلف رزلٹ نکلیں گے؟ نہ، وہی رزلٹ نکلیں گے جو اب تک نکلتے چلے آئے ہیں. اچھا مودی جی کسی طرح سے چاہتے ہیں اپنی زندگی میں ایک دفعہ ذرا پاکستان کی گچی مڑوڑ دیں، زمین میں رگڑا دے دیں. یہ پاسبل نہیں ہے. دوستی کر لیجئے، پھر بھی آپ بڑے رہیں گے، اور وہ راضی ہیں آپ کو بڑا ماننے پہ. میں تو سمجھتا ہوں، جو میں آج تک کہتا رہا ہوں، جو میری خواہش ہے کہ پاکستان ہندوستان مل کر چائنا کا مقابلہ کریں، ہم دو ایک ساتھ کھڑے ہوں. کیوں؟ ہمارا بہت کچھ ملتا ہے، ماں سوائے ایک مذہب کے سب چیزیں ملتی ہیں ہماری. صورت شکلیں ایک جیسی، کلچر ایک جیسا، ذائقہ پکوان ایک جیسے، ٹھیک ہے نا، لباس ایک جیسا، تاریخ ہماری سب کی ایک. یار ہمارا ایک درمیان میں کامن گراؤنڈ بہت زیادہ ہیں ان کمپیئر ٹو چائنا. ان سے ہمارا کیا ملتا ہے؟ میں اپنے پاکستانی دوستوں کو سمجھاتا ہوں، یا چائنا سے تمہارا کیا ملتا ہے؟ 1 گھنٹے میں بور ہو جاؤ گے تم. کسی چائنیز کے پاس بیٹھ کے دیکھ لو. پاکستان کے ہندوستان کے ساتھ اگر بیٹھو گے تو تم ہفتہ بھر اس کے گھر رہ سکتے ہو اور مزے، مطلب بات چیت کرو گے، گپ شپ کرو گے. اب بہت سارے کامن گراؤنڈز ہیں جو کسی وقت گنوائیں گے آپ کو، لیکن سب کو پتہ ہے کہ ہمارے درمیان میں کامن گراؤنڈ زیادہ ہیں. یہ نفرت بی جے پی نے، مودی جی نے، ہندوتوا نے، وہ جو اجے ناتھ، وہ کون ہے، وہ یو پی کا جو وزیر اعلیٰ ہے، کیا کہتے ہیں وزیر اعلیٰ کو ہندی میں، مکھ منتری، اس نے جو یہ مچائی ہوئی ہے اس کو بند کیجئے. ورنہ اب آپ دوبارہ جا کے حملہ کر کے دیکھ لیجئے. اب آپ حملہ نہیں کر سکتے. میں اب آپ کو ایک بہت اچھی اور بڑی خبر سنانے جا رہا ہوں. اچھا کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے، بڑے اچھے انڈینز، بڑے کوالیفائڈ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ مودی جی اب اگر ایئر فورس والوں سے یہ کہیں بھی کہ آؤ چلو ایک دفعہ ایک حملہ اور صحیح، تو وہ ان کی بات ماننے کو تیار نہیں ہیں. ایک تو وہ ڈرے ہوئے ہیں، اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ نہیں بھائی یہ مقابلہ نہیں ہے، تو یہ نہیں ہو تو بہتر ہے، نہ جائیں تو بہتر ہے. ایک دفعہ پہلے بھی وہ کون سی جگہ تھی، 2021 میں، 20 میں، جب انہوں نے وہ فالس فلیگ آپریشن کیا تھا، پاکستان پہ حملہ کیا، اور جب عمران خان نے کہا نہیں ہم جواب ضرور دیں گے اور اپنے اس ٹرمز پہ دیں گے، اور اس نے دیا تھا جواب. وہ کیا نام تھا خان کا اور حسن صدیقی کا، جب وہ 2 جوان گئے اور جا کے وہ ان کو اڑا کر آئے تھے، تو اس وقت کیا ہوا تھا، مودی جی چلے گئے ایئر فورس کے چیف کے پاس. یہ آن ریکارڈ باتیں ہیں جو میں مزاح میں اکثر آپ سے کہتا ہوں، لیکن وہ ہیں کنفرم. انہوں نے جا کے ان سے کہا پرنتو آج موسم بہت کلاؤڈی ہے، اگر تم لوگ یہاں سے پرواز کرو تو بادلوں میں جب تمہارا جہاز چھپ جائے گا تو دشمن دیکھ نہیں پائے گا، اور پھر تم جا کے ان کو ٹھکانے لگا دو. انہوں نے سمجھایا صاحب وہ ایسے سیٹلائٹ آ گئے ہیں وہ بادلوں میں بھی دیکھ سکتے ہیں. کہیں گے نہیں میں نے معلومات کیے ہیں، تم جاؤ. گئے اور پھر کیا حاصل ہوا؟ ایک جگہ ان کی پوری قیادت بیٹھی ہوئی تھی، اور وہ لڑکوں نے پوچھا
اپنے ہیڈ آفس سے کہ ہم ان کو اڑا دیں، تو انہوں نے کہا نہیں، ان کو بس وارننگ دے دی کہ آپ لوگ یہاں موجود ہیں، ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں، ہم عزت پورے سب کو لائن سے اڑا دیں گے، لیکن ہم چھوڑ رہے ہیں آپ کو. اور پھر ان صاحب کو جو ہے چائے پلا دی تھی، ٹی از فنٹاسٹک، ٹھیک ہے نا، اور ان کو کچھ شاپنگ بھی کرا دی گئی. اور وہ جا کے انہوں نے بڑی تعریف کی، بڑے ویل آرگنائز فوج ہے صاحب، ان سے لڑنا نہیں چاہیے. اچھا آئیے اب اس خبر کی طرف. دیکھیے پردھان جی، اس خبر کو آپ 3-4 مرتبہ پڑھیے گا. یہ کل پرسوں کی بات ہے کہ برطانیہ نے ایک وہ کراتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں اس کو، رائل انٹرنیشنل ایئر ٹاٹو کا مقابلہ ہوا، جس میں 26 ممالک سے 160 جیٹ جو ہے وہ آئے. 26 ممالک کے، ایک دو کے نہیں. اس میں پاکستان نے 2 اہم ٹرافیز جو ہے وہ اپنے نام کی. یہ ہے ایئر میں پاکستانی پاور. اس کو ذرا سمجھو تو صحیح. کہاں پہ ہوا یہ مقابلہ؟ ہندوستان میں نہیں ہوا، پاکستان میں نہیں ہوا، برطانیہ میں ہوا. اچھا اس میں پہلی ٹرافی ان کو ملی JF-17، جو پاکستان کا اپنا بنایا ہوا جہاز ہے، جیٹ ہے، ٹھیک ہے. اچھا یہ 6000 کلومیٹر پرواز تک رہ سکتا ہے، فاصلہ طے کر سکتا ہے، اور ایئر میں ہی فیولنگ بھی ہو جاتی ہے اس کی. یہ 5th جنریشن تو نہیں، غالباً 4.5 جنریشن، 4.5 یا 5th جنریشن، 5th جنریشن نہیں ہے، 4.5 جنریشن کا میرے خیال میں ہے، بلاک 3 کا، ٹھیک ہے. اور اس کا اتنا زبردست سسٹم ہے، سارا پاکستان کا بنا ہوا، چائنا کے کوآپریشن سے. کچھ صرف چائنا نے بنائے تھے، اب ٹوٹل پاکستان بناتا ہے، ٹھیک ہے نا. اس نے جو مظاہرہ کیا ہے پوری دنیا دیکھتی رہ گئی ہے. عرب ورلڈ لکھ رہی تھی 60 کنٹریز میں، لیکن ہمارے جو US کی کنفرمیشن ہے وہ 26 کی ہے. تو عرب بھی واللہ وہ بھی بہت پریشان تھے کہ برادر یو آر ڈوئنگ ونڈرز. تو یہ تو پاکستان کر رہا ہے. اچھا دوسرا پاکستان کا ایک وہ تھا، کیا نام ہے اس کا جہاز، C-130 ہرکولس C-130، جو وہ جو ہے جہاز جو ہے وہ دراصل ٹرانسپورٹ کرنے کا کام کرتا ہے، اور اس کی کارکردگی بھی جو تھی اس پہ بھی آپ کو ٹرافی ملی. میں پڑھ لوں صحیح، C-130 ہرکولس، ٹھیک ہے، یہ دوسری ٹرافی تھی. تو یہ 2 ٹرافیز پاکستان نے حاصل کی. دنیا میں فرانس میں بھی ابھی ہوا تھا کچھ سال پہلے. جہاں کہیں ایئر کی بات ہوتی ہے پاکستان از نمبر 1. یار آپ دنیا کی نمبر 1 ایئر فورس سے لڑنے کے لیے وہ جگر گردہ، وہ سوچ پیدا کریں. یہ شاید کچھ اللہ کی طرف سے بوائے بورن ہے. مسلمان کو کہتے ہیں اللہ، مسلمان اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. پتہ نہیں یہ کیا سلسلہ. ہم تو خود پریشان ہیں کہ ہم اتنے قابل کیسے ہو گئے کہ حیران کر دیتے ہیں. اچھا یہ ایک دفعہ کا حادثاتی وہ نہیں ہے حیران کرنا کہ ایک دفعہ حیران کر دیا بائی چانس ہی ہو گیا، نہیں، مدتوں سے یہ ہے. یہ اسرائیل تک کے لوگ مانتے ہیں کہ ایسا پائلٹ جو ہوگا وہ صرف پاکستان کا ہو سکتا ہے. ایک دفعہ وہاں پہ بھی جا کے کچھ کارکردگی دکھا دی تھی فورس نے. اچھا تو پاکستان ہندوستان کے تعلقات اگر بہتر ہو جائیں اور ہم دونوں مل کر چائنا کا مقابلہ کریں تو یہ تو ایک فہم کی بات ہے، سمجھ میں آتی ہے. اور اگر ہم آپس میں لڑتے رہیں تو یار آپ کس کا بھلا کر رہے ہیں؟ عوام وہاں پہ بھی بھوکی ہے، عوام یہاں پہ بھی بھوکی ہے. آپ نے ہماری بھوک کے متعلق پروپیگنڈا بہت زیادہ کر دیا ہے. ہمیں پتہ ہے کہ ہماری کارکردگی بہت خراب ہے. یہ جو ہماری جرنیل ہیں ناقبت اندیش، یہ جو آ کے ہمیشہ ڈیموکریسی کو توڑ کے پھینک دیتے ہیں، آئین بدل دیتے ہیں، اور یہ کرپٹ بزنس مین نون اور PPP کے پولیٹیشین، یہ سارے ان کی وجہ سے تو ہم ذرا ان حالات کا شکار ہیں. اگر یہ جرنیل حکومت میں آنا، سیاست میں حصہ لینا چھوڑ دیں، اور یہ 40% بھی بہتر ہو جائیں یہ پولیٹیشین، اور کہیں عمران کو قیادت مل جائے، تو پاکستان لوگ کسی بھی ملک سے امداد نہیں لے گا، امداد دے گا انشاءاللہ. یہ پاکستان کی حیثیت ہے. اگر ہم انصاف، اپنی عدالتیں کھول دیں، ان میں انصاف ملے، بلوچستان کے لوگوں کو انصاف ملے، KP کو انصاف ملے، سب کو انصاف ملے، اور اچھی طرح سے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. اب یہ بات ہمارے ان نالائق لوگوں کے سوچنے کی ہے، اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے دل کو بدل دے، کیونکہ دل اور ذہن جو ہے وہی تو سب کچھ ہے. اگر جب ذہن بدلتا ہے تو چیزیں بدلتی ہیں. صرف زبانی کلامی سے
کچھ نہیں ہوتا۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ ہمارے پروگرام کو پسند کرتے ہیں تو اس کو آگے بڑھانے میں ہماری مدد کیجیے، ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے، اور مجھے اپنے خیالات سے نوازیے، اس لیے کہ ہم آپ کے خیالات کی بڑی قدر کرتے ہیں۔ شکریہ، خدا حافظ۔